اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے کہ مجیب صاحب اس میں 17-18 منٹ تک ایک مولانا جو ہے جواب نہیں دے سکے، تو اس کا جواب آپ دیجئے۔ میں شروع کا تھوڑا سا آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کا اللہ جو صرف عربی زبان میں بات کرتا ہے اور باقی دنیا والے کیا کریں؟ کیا سارا چائنا سب کچھ چھوڑ کے عربی سیکھیں؟ روس والے عربی سیکھیں؟ برازیل والے اپنی زبان چھوڑ کے اسپینش عربی سیکھیں؟ وائی یہ کسی اور زبان میں کلام کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب دیں۔ تو کس زبان میں کلام کرنا چاہیے تھا اس کو؟ کوئی ایسی زبان ہوتی جو شیطان کی زبان ہے، انٹرنیشنل، جو ہر شخص کے اندر گھس کے اس کو بھٹکاتا ہے، وہ کون سی زبان میں کلام کرتا ہے شیطان؟ یہ بتا دیں چلے۔ اچھا، یعنی ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی بات جو ہے وہ القا کر دیتا۔ میں پوچھتا ہوں شیطان کی کون سی زبان ہے؟ وہ کس طرح داخل ہوتا ہے اور کس طرح اپنی زبان میں بھٹکاتا ہے؟ وہ کون سی زبان بولتا ہے؟ کوئی زبان ہی نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہوتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عربی میں نہیں ہونا چاہیے، تو کس زبان میں ہونا چاہیے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ غلط خدا میں پھنسے ہوئے ہیں، اصل رب کی زبان عربی ہے ہی نہیں۔ آپ دعوے نہ کریں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا والے عربی سیکھیں گے، ٹھیک ہے نہیں سیکھیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کو کس زبان میں کلام کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ اس کو رب العالمین مانیں؟ جی، اللہ تعالیٰ وہی زبان میں کلام کرے گا جو زبان میں شیطان آپ جس کو سمجھ کے کر رہے ہیں کہ وہ زبان ہی نہیں ہے نا بھائی، وہ تو زبان ہی نہیں ہے۔ وہ زبان نہیں ہے تو لوگ اتنے بڑے بڑے جرائم کرائم کیسے کرتے ہیں؟ یہ بتائیں۔ آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ وہ وسوسے کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور آپ اس وسوسے کو قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے چوری بھی وسوسہ، قتل بھی وسوسہ، سازشیں بھی وسوسہ، بڑی بڑی جنگیں بھی وسوسہ، یہ سارا وسوسے سے کام ہو رہا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے بعد انسان خود شیطان بن جاتا ہے اور پھر بغیر شیطان کے خود ہی کرتا ہے کام بہت سے۔ وہ وسوسہ کون سی زبان میں ڈالتا ہے وہ تو بتا دیں۔ وسوسے کے لیے کوئی زبان نہیں چاہیے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ مثلا آپ خواب دیکھ رہے ہیں کوئی، بھائی صاحب آپ کی حیثیت نہیں ہے جواب دینے کی، وہ بڑا شاطر آدمی ہے، آپ کو عقل نہیں ہے۔ آپ 2-4 سال 5 سال 6 سال کے کسی تھرڈ کلاس مدرسے کے تھرڈ کلاس گھر کے ریجیکٹڈ مال ہیں مولوی صاحب، آپ کو شرم ہے نا، حیا ہے؟ آپ نے رسول کے نام پہ داڑھی چھوڑی ہے لیکن حیا نام کی، عقل نام کی، تمیز نام کی آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ کو جواب دینا نہیں آتا۔ آپ لوگ اس فیلڈ میں نہ آئیں تو بہتر ہے۔ یہ جواب ہم لوگ دے سکتے جو قرآن پہ کام کرتے، قرآن کی دعوت دیتے۔ کیا بتاؤں میں آپ لوگوں سے، اتنا افسوس ہو رہا ہے مجھے، اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے چلر، اتنے تھرڈ کلاس، اتنے گرے ہوئے، اتنے کم ظرف، اتنے کم علم جاہل منافق بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، جو ایک معمولی قسم کا کیڑا، ایک جراثیم جسے کہتے ہیں آپ، جرم، ایک معمولی قسم کا ملحد جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کے رسول کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، انہیں لاکھ درجے بہتر ہے ان کمینوں سے۔ سوری ٹو سے، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، یقین مانیے، اور پھر میرے بیانات پہ اعتراضات بھی ہو رہے ہیں ہمارے اپنے قریبی لوگ کہ مجیب صاحب آپ باتوں کو بہت ریپیٹ کرتے، آپ بہت ایسا کرتے۔ میں پوری معافی کے ساتھ بول رہا ہوں آپ کو، آپ کے اتنے لمبے لمبے بیانات کون سنتے؟ جھک ماریے جا کے اگر نہیں سنتے تو، کانٹا ڈال کے بیٹھیے سڑی ہوئی ندیاں میں، کسی موریوں میں، نالوں میں، شاید مچھی مل جائے وہاں پر سڑی ہوئی۔ میں کیا بیان کروں آپ سے؟ ارے ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اس نالائق کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر کوئی گنگا ہو تو اس کا کیا کرے؟ اتنی بات نہیں بول سکتا ہے، بے غیرت۔ اگر ایک آدمی گنگا ہے تو اس کو اللہ ہدایت کیسے دے؟ ایک آدمی گنگا بہرا ہے، اندھا ہے، تو اس کو ابلیس کیسے بہکائے، کیسے بھٹکائے؟ اسی لیے میں یہ آیت کو ریپیٹ کرتا ہوں، وہ نفس وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا۔ اسی لیے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ان آیتوں کو، تاکہ ان کے بھیجے میں بھی گھسے، ان کے دل میں بھی گھسے، ان کی رگوں میں گھس جائے، ان کے عمل میں آ جائے۔ آپ کو اگر ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ تھوڑا برداشت کریے، لیکن جن نالائقوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے لیے ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، اب میرے اپنے سچے ہمدرد لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے۔
لیکن اس کمبخت کا معاملہ یہ ہے کہ اس بدتمیز کو یہ بولنا نہیں آیا کہ تم پیتھولوجیکل لیبارٹری کا کورس کرنے کے لیے انگلش سیکھتے ہو، تم امریکہ میں پڑھنے جانے کے لیے ٹافل کا ایگزام لکھنے کے لیے انگلش سیکھتے ہو، تم ان سب چیزوں کے لیے انگلش زبان سیکھتے ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ نے جو زبان آدم کو سکھائی وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت انگوٹھے چومنے والے یا نبی سلام علیکہ کرنے والے، درود شریف بھیجنے والے، 5 لاکھ درود بھیجو، 20 لاکھ درود بھیجو، درود کا مطلب سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، وہ نبی کی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں کرتے، اور وہ نالائق سلو کما رأیتمونی اصلی بول کے لوگوں کو بھٹکاتے رہے رفع یدین کے اوپر انگلی کے اشارے پہ۔ لیکن اتنے کمظرف اور ذلیل لوگ ہیں کہ کبھی یہ نہیں بولے نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ نماز کو سمجھ کے پڑھتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، بار بار یہ آیتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں میں، اسی لیے تاکہ کبھی تو کھڑکی کھلے، کبھی تو دماغ کھلے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے تو حد سے نکل جانا اور حد میں کنٹرول میں رکھنا، تقوی میں رکھنا ہمارے نفس کے اندر ڈال کے بھیجا ہے۔ اب چونکہ ایک بہکانے والا موجود ہے تو ایک سمجھانے والا بھی چاہیے تھا، اس لیے ابلیس ہے تو رسول بھی بھیجنا ضروری تھا، ورنہ تو ہماری عقلوں کے امتحان کے اوپر ہی ہمارا فیصلہ ہونا تھا۔ لیکن ہم لوگ ابھی بھی عقل استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عقل استعمال کریں گے تو ابلیس کی چال سے بچ سکیں گے، عقل استعمال کریں گے تو نبی کے مشورے پہ عمل کر سکیں گے۔ یہ کان سے سنتے، یہ کان سے نکال دیتے۔ زبردستی کے رمضان کے مہینے میں ایک ڈرامہ رچا کے تراویحوں کا بس بکوا کرے جا رہا ہے 140 120 کی اسپیڈ سے، ٹر 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 ٹر، لوگوں کے گھٹنے درد، اور باقی کے بیوقوف پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ قرآن سننے کی چیز ہے صرف؟ کیا قرآن صرف پڑھنے کی چیز ہے؟ کیا قرآن صرف مردوں پہ بخشنے کی چیز ہے؟ کیا قرآن صرف قسم کھانے کی چیز ہے؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ ارے وہ تو ہیں ہی بیوپاری، وہ تو ہیں ہی دھوکے باز، جو اپنے حلیے بنا کے فٹ پاتھ پہ چادر بچھا کے آپ کو ڈپلیکیٹ مال بیچ رہے ہیں۔ آپ لینے والوں کو عقل ہونا چاہیے کہ کون سا مال صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سا مضر ہے، کون سا مفید ہے۔ یہ ہمارا کام ہے سوچنا۔ مارکیٹ تو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہسپتال کو تو کھلے ہیں آپ کی کڈنی چرانے کے لیے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اچھے ہسپتال میں جائیے۔ اسکول کھلے ہوئے ہیں آپ کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، آپ کی جیب کاٹنے کے لیے۔ آپ کو چاہیے کہ صحیح جگہ تعلیم دیں۔ مدرسے کھلے ہوئے ہیں گھر کا ریجیکٹڈ مال داخل کرنے کے لیے۔ آپ کو چاہیے کہ ایسے مدرسے میں بچوں کو نہ ڈالیں۔ کیا کر رہا ہے بچہ؟ جی میں اسکول تو چھڑا دیا ہوں، حفظ کرا رہا ہوں۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پہ، بے غیرت حفظ کرا رہا ہے، صرف رٹا مارنا سکھا رہا ہے، کیونکہ اس کو تراویحاں پڑھانا ہے، کیونکہ وہ اسکول نہیں جا رہا تھا۔ یا تو اول درجے کا حرامی ہے تمہارا بچہ، بدماش ہے، شریر ہے، بدتمیز ہے، اس لیے تم مدرسے میں ڈالے۔ وہ بڑا ہو کے طارق جمیل، طارق مسعود، توصیف الرحمان، طاہر الپادری، فلاں قادری، فلاں چشتی، فلاں یہ بنے گا، یا پھر بہلول بنے گا، بس تراویحاں پڑھائے گا، امامت کرے گا، بچوں کا ریپ کرے گا، بچوں کو مارے گا بری طریقے سے، اپنا فرسٹریشن نکالے گا۔ تم کو جواب دینا آتا؟ تم یہ کیوں نہیں بولے وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس؟ عربی سیکھنا تمہارے لیے ضروری تھا۔ ہر مسلمان کو عربی آنا چاہیے تھا۔ جس کو عربی زبان نہیں آتی وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو عربی زبان نہیں آتی بھلے اشاروں میں آتی ہو، کیونکہ گونگے عربوں میں نہیں ہے؟ کیا قرآن کا ٹرانسلیشن گونگوں کی زبان میں نہیں ہوا؟ کیا قرآن کا ٹرانسلیشن اندھوں کی لینگویج میں جو نقطے بنے ہوئے رہتے انگلی پھرا کے قرآن چھپی ہوئی نہیں ہے؟ ہے، برابر ہے۔ ہم جیسے کام کرنے والوں نے وہ خدمت بھی انجام دی ہے۔ ہم نے سافٹ ویئر بنائے ہیں، ہم نے ڈیولپ کیا ہے، ہم ڈکشنری بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو قرآن تک پہنچنے کے لیے۔ اور یہ قرآن کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھو گے ترجمے سے تو بہک جاؤ گے، ایسے ہوگا۔ بالکل بہکیں گے۔ تمہارے تھرڈ کلاس قسم کا جو فرقہ ہے نا تمہارا، اس سے بہکنا ضروری ہے، تبھی تو راہ راست پہ آئیں گے۔ تمہارے تھرڈ کلاس عقیدے سے گمراہ ہونا ضروری ہے، تبھی تو راہ راست پہ آئیں گے۔ ہم آنے والی نسل کو لائیں گے، تم جیسے کمینوں سے بچانا ضروری ہے۔
تم جیسے حرامیوں سے بچانا ضروری ہے، تم جیسے زانیوں سے بچانا ضروری ہے، تم جیسے ملعون لوگوں سے بچانا ضروری ہے آنے والی نسلوں کو. تبھی تو وہ بچے بچ کے جنت میں جائیں گے. گمراہی ضروری ہے تمہارے عقیدے سے، تمہارے عقیدے سے گمراہ ہوں گے تو ہی راہ راست پہ آئیں گے. ساری دنیا قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے، تم مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہو. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ارے ان کو تو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، وہ تو بن کے بیوپاری بیٹھے ہیں اسلام کو بیچنے، دین کو بیچنے. رسول اللہ کے دشمن ہیں یہ لوگ، حلیے بنا کے رسول اللہ کی لائی ہوئی بات کو، رسول اللہ کی کتاب کو پیچھے پسے پش ڈال کے اپنے اماموں کی کتابیں، اپنے علماء کی کتابوں سے اپنے فرقے کی دعوت دیتے ہیں. ہم کو کیا ہوا؟ یہ جواب دے گا اس کا. اس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ساری دنیا میں عربی زبان کو عام کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، یہ عربوں کی ذمہ داری تھی. عرب وہ سسٹم بناتے جس سسٹم کے اندر عربی زبان سیکھے بغیر آپ میڈیکل سائنس نہیں کر سکتے، عربی زبان سیکھے بغیر آپ انجینئر نہیں بن سکتے. عربی زبان سیکھیں گے تو آپ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بنیں گے. پھر خود ہی ویڈیو بنا کے بھیجتے، ڈالتے رہتے، پہلا سائنٹسٹ ہمارا تھا، وہ پہلا ڈاکٹر ہمارا تھا، تو تم کیا جھک مار رہے ہیں؟ پھر خالی ویڈیو ٹرانسفر کر رہے ہیں ادھر سے ادھر. بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن شرم آ جاتی ہے. اپنی قوم کو ذلیل کرتے 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 بولتے ہیں نا کہ ارے مجھے میرے اپنے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ رہی، تجھے تو بے غیرت بالکل شرم نہیں ہے، قرضہ لے کے منہ چھپایا ہوا ہے. ان سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں یہ. سورہ بقرہ 159. جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے دین سے، یہی اصل میں لعنتی ہیں. اللہ کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے ان کے اوپر. آپ اسلام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بحث. اور یہ چینل والوں کو پتہ ہے، ان ملحدین کو پتہ ہے کہ یہ تھرڈ کلاس قسم کا، چیپ قسم کا مولوی ہے. یہ جواب زندگی بھر نہیں دے سکتا. جواب ہم دیتے. آؤ، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، یہ عربوں کی ذمہ داری آج بھی ہے کہ عرب کنٹریز پورے مل کے پوری دنیا میں، اگر میں قطر میں ہوں تو یہ قطر کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ قطر فاؤنڈیشن کے نام سے پوری دنیا کے اندر یونیورسٹیاں قائم کرے. الحمدللہ الحمدللہ قطر دوسرے کنٹریز سے بہتر ہے، تعلیمی نظام بڑا اچھا ہے یہاں کا. ان کا کام ہے کہ ایسا نظام دوسری جگہ بھی کھولیں، ساری تعلیم عربی میں ہو، بچوں کو وہاں تعلیم دی جائے، ان کو ہاسٹل بنایا جائے. یہاں جو تم صدقہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہاں سیلاب آ گیا، وہاں پر بمباری ہو رہی، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے بھیجنے کی. پیسے بھیجو یہ نسل کا ایمان بچانے کے لیے. وہ تو اللہ کے لعنتی لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا، نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ. سورہ نساء 97 95 سے 97 تک پڑھ کے دیکھیے. وہ لوگ نہیں جا رہے ہیں، وہ لوگ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن ہمارا کام یہ ہے، سعودی عربیہ کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں، یہ پورے مل کے، پورے گلف کنٹریز، پورے عرب کنٹریز مل کے ایک آرگنائزیشن بنائیں کہ ہماری اسلامک آرگنائزیشن کا ایک اسکول دنیا کے ہر ملک کے ہر شہر کے بستی بستی، گلی گلی میں، ہر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر پہ ایک اسکول ہونا چاہیے جو انٹرنیشنل اسلامک اسکول ہو یا انٹرنیشنل عربک اسکول ہو. وہ عربی سکھاتے سکھاتے آپ قرآن بھی پڑھے گا، وہ آپ کی تاریخ بھی پڑھے گا، آپ کے لیے انجینئر بنے گا. آپ اس کو بلائیے، 5 سال تک پرماننٹ اقامہ دیجیے، بولیے 5 سال میں اگر تم نے جرم نہیں کیا تو ہم 5 سال تم کو، آنے والے 5 سال کا ایک گرین کارڈ دیں گے. پھر 10 سال میں تمہارا ریکارڈ کلیئر رہا تو 10 سال کے بعد تم کو پاسپورٹ دے دیں گے. پھر تمہاری اکانومی دیکھو کہاں تک پہنچتی. تم کو باہر سے کسی گورے کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیٹرول نکالنے کے لیے، باہر سے کسی گورے کو بلانے کی ضرورت نہیں رہے گی ٹیکنالوجی کے لیے. تمہارے اپنے بچے ٹیکنالوجی میں تیار ہوں گے. یہ عقل ہے ہمارے لوگوں کو. ہم تو بھیک مانگنے کے لیے جاتے. آج جائیے کسی کمپنی میں جا کے دیکھیے، ڈرائیور مسلمان، پوسٹ مین مسلمان، چائے بنانے والا مسلمان، حمام دھونے والا مسلمان، اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ راجو، گنیش، مہیش، رمیش، آندھرا کا، تلنگانہ کا، نہیں تو ڈیسوزا، پیٹر، گیٹر، جیٹر، ملباری، نہیں تو بنگلوری. یعنی کرسچن اور یہودی بڑی پوزیشنز پہ،
انجینئر ہے تو وہ مینیجر لیول کے اوپر ہے تو وہ بدماش فلسطینی جو چیک آتے پہلے کھا جاتا، 6 مہینے سیلری باقی ہے. کیا کیا بولوں اور کیا کیا کروں میں. شرم آنے لگتی ہے مجھے، یقین مانیے شرم آ رہی ہے. امت ایسی بگڑ رہی ہے اور یہ ذلیل مولوی بیٹھ کے 2 کوڑی کا تو جواب دے نہیں سکتا اور جو ہے اسلام کو بدنام کر رہا ہے. تیرے پاس ہے ہی نہیں جواب دینے کے لیے، کیونکہ آنکھیں کھل جائیں گی سب کی.